سورۃ المرسلات، سورہ مرسلات کا تعارف، مقام نزول، سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 50 آیتیں ہیں۔ مرسلات نام رکھنے کی وجہ، جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ سورہ مرسلات سے متعلق احادیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غار میں تھے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ ہم نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے سن کر اس سورت کو یاد کیا، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن اقدس اس سورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سانپ کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے تو وہ بھاگ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے شر سے بچایا گیا جس طرح تمہیں اس کے شر سے بچایا گیا۔ علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ غار منا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میری والدہ ام فضل نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ سورت یاد کروا دی۔ یہ آخری سورت ہے جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے۔ سورہ مرسلات کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کی گئیں۔ نمبر 2، سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، نیز اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ سورہ دہر کے ساتھ مناسبت، سورہ مرسلات کی اپنے سے ماں قبل سورت دہر کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا اور کافروں اور فاجروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی، اور سورہ مرسلات میں قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی جو وعید سنائی گئی وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں قیامت کے دن مسلمانوں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے اور اس سورت میں کافروں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ ترجمہ، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی۔ والمرسلات عرفا، ان کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 صفات کی قسم ارشاد فرمائی، اور جن چیزوں کی یہ صفات ہیں ان کا آیات میں ذکر نہیں کیا گیا، اسی لیے مفسرین نے ان چیزوں کی تفسیر میں بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکے دیتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ابھار کر اٹھاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو جدا کرتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جن کے زوردار جھونکوں سے درخت اکھڑ جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے آثار مٹ جاتے ہیں، تو اس سے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ ان ہواؤں نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر القاء کر دیا۔ نمبر 2، یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات دے کر لگاتار بھیجے جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہواؤں کی طرح تیز چلنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو زمین پر اتر کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لا کر انہیں القاء کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ 5 صفتیں قرآن پاک کی آیات کی ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ میرے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لگاتار بھیجی جانے والی قرآن کی آیتوں کی قسم، پھر قرآن کی ان آیتوں کی قسم جو وعید بیان کر کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دیتی ہیں، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو ایمان والوں کے دلوں میں ہدایت اور معرفت کے انوار پھیلا دیتی ہیں، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہیں، پھر قرآن کی ان آیتوں کی قسم جو حکمت والا ذکر ہیں اور وہ ایمان والوں کے دلوں میں نور و ایمان ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 4، پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی ہیں، چوتھی صفت قرآن پاک کی آیات کی اور 5ویں صفت فرشتوں کی ہے۔ نمبر 5، پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی جبکہ چوتھی اور 5ویں صفت فرشتوں کی ہے۔ عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ ترجمہ، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ عذراً او نذرا، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی ذکر کا القاء کرنا اس لیے ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے لیے عذر بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے یا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہے۔ انما توعدون، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 صفات کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، عذاب دیے جانے اور قیامت کے آنے کا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بات ضرور واقع ہونے والی ہے اور اس کے ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ ترجمہ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں قیامت کے واقع ہونے کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ قیامت کی 3 علامتیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر کے مٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ستاروں کی ایک اور حالت بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ترجمہ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ترجمہ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دن آسمان اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹنے کے بعد کی حالتیں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، ترجمہ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا، اور ارشاد فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ترجمہ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی اور حالتیں بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، ترجمہ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ترجمہ، اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا، فیصلے کے دن کے لیے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا۔ اس وقت کے بارے میں مفسرین نے مختلف احتمال بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ نمبر 2، اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول ثواب پا کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ نمبر 3، اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے تبلیغ کی تو ان کی امتوں کی طرف سے انہیں کیا جواب دیا گیا، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی دعوت کا کیا جواب دیا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ترجمہ، تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے،
اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کو عذاب دینا، ایمان لانے والوں کی تعظیم کرنا اور ان چیزوں کو ظاہر کرنا جن پر ایمان لانے کی مخلوق کو دعوت دی جاتی تھی، جیسے قیامت کے ہولناک دن کا قائم ہونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، اعمال کا حساب ہونا، اعمال ناموں کا کھلنا اور میزان کا رکھا جانا وغیرہ۔ یہ تمام امور کس بڑے دن کے لیے مؤخر کیے گئے تھے؟ اس دن کے لیے مؤخر کیے گئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے اور اس کی ہولناکی اور شدت کا کیا عالم ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے اس ہولناک دن میں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے اور اعمال کا حساب لیے جانے کے منکر تھے۔ یہ آیت لوگوں کو ایمان لانے کی مزید ترغیب دینے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے مزید ڈرانے کے لیے اس صورت میں 10 بار ذکر کی گئی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر بعد والوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو کیا ہم نے ان پر دنیا میں عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک نہ فرمایا؟ اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ پہلی امتوں میں سے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے راستے پر چل کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، ہم انہیں بھی سابقہ لوگوں کی طرح ہلاک فرما دیں گے۔ اور مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ انہیں کفر کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک فرما دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر دنیا میں عذاب آئے گا تو اس دن ان کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک، تو ہم قادر ہیں، تو ہم کیا ہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا فرمایا اور وہ پانی نطفہ ہے، پھر اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا اور وہ جگہ ماں کا رحم ہے، اور اس پانی کو ماں کے رحم میں ایک معلوم اندازے تک رکھا، اور وہ معلوم اندازہ ولادت کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ 9 مہینے ہے یا اس سے کم زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے ماں کے رحم میں تمہاری تخلیق کے مراحل کا حتمی اندازہ فرمایا، اور وہ حتمی اندازہ فرمانے پر کیا ہی اچھا قادر ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اپنے پہلی بار پیدا کیے جانے کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار پیدا کیے جانے کا انکار کر دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا
زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین کو تمام زندہ اور مردہ لوگوں کو جمع کرنے والی بنایا ہے کہ زندہ لوگ اس کی پشت پر مکانات اور محلات میں رہتے ہیں، اور مردہ لوگ اس کے اندر اپنی قبروں میں رہتے ہیں۔ اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے زمین میں چشمے اور پانی نکلنے کے مقامات پیدا کر کے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا، اور یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ہیں، لہذا جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کی خرابی ہے جنہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب۔ ترجمہ، اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ انطلقوا، چلو، یعنی قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ اس آگ اور اس عذاب کی طرف چلو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے۔ یہ دھواں اونچا ہو کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کی ایک شاخ کفار کے سروں پر، ایک ان کے دائیں طرف اور ایک ان کے بائیں طرف ہوگی، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کفار کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ ترجمہ، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایمان والے قیامت کے دن کہیں گے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ ترجمہ، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، جو نہ سایہ دے اور نہ وہ شعلے سے بچائے، بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ لا ولیل، جو نہ سایہ دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کا وہ دھواں ایسا ہے کہ نہ سایہ دے جس سے کفار اس دن کی گرمی سے کچھ امن پا سکیں، اور نہ وہ کفار کو جہنم کی آگ کے شعلے سے بچائے گا۔ بے شک دوزخ اونچے محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، اور ان چنگاریوں کا رنگ ایسا ہے گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اس دن کی ہولناکیوں اور اس دن میں گناہ گاروں کے احوال کو جھٹلاتے ہیں۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين۔ ترجمہ، یہ وہ دن ہے جس پہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کفار نہ بول سکیں گے اور نہ کوئی ایسی حجت پیش کر سکیں گے جو ان کے کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے مواقع ہوں گے جن میں سے بعض مواقع پر کفار کلام کریں گے اور بعض میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں، یعنی قیامت کے دن کفار کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہوگا، لیکن عذر بیان کرنے کی اجازت نہ ہوگی، بلکہ در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئیں اور آخرت کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔
البتہ انہیں یہ فاسد خیال آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، یہ ہیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے پاس عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے روگردانی کی، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا اور اس کے احسانوں کی ناشکری کی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے ان خبروں کو اور اپنے پاس آنے والی ان حق باتوں کو جھٹلایا جو یقینی طور پر واقع ہوں گی۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ ترجمہ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور سب اگلوں کو جمع کر دیا، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلے کا دن ہے، اور اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں، ہم نے تمہیں اور ان لوگوں کو جمع کر دیا جو تم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، تمہارا اور ان کا سب کا حساب کیا جائے گا، اور تمہیں اور انہیں سب کو عذاب دیا جائے گا۔ اب اگر عذاب سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، اور اگر کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ انتہا درجے کی ڈانٹ ہے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ نہ آج کوئی داؤ چل سکتا ہے اور نہ کوئی ہیلا کام دے سکتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن جمع کیے جانے کا انکار کریں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، بے شک ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ان المتقین، بے شک ڈرنے والے۔ قیامت کے دن کفار پر آنے والے مختلف عذابات اور اس دن ان کی ہونے والی رسوائیاں بیان کرنے کے بعد اب اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے وہ آخرت میں جنتی درختوں کے سایوں اور جنت میں جاری چشموں میں ہوں گے، اور جن پھلوں سے ان کا جی چاہے گا ان سے لذت اٹھائیں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے مزے سے ایسی لذیذ اور خالص چیزیں کھاؤ اور پیو جن میں ذرا سا بھی طبعی طور پر نقصان کا شائبہ نہیں، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی نیکیاں کرو تاکہ ایسی جزا حاصل کر سکو۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کو دنیاوی زندگی کے برخلاف ان کی مرضی کے مطابق جنتی نعمتیں ملیں گی، جبکہ دنیا میں آدمی کو جو میسر ہوتا ہے اسی پر اسے راضی ہونا پڑتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ قیامت کے دن مومن انتہائی عزت و کرامت کے ساتھ ہوگا، جبکہ کافر انتہائی ذلت و رسوائی کی حالت میں ہوگا۔ جب وہ مومن کو انتہائی عزت و کرامت میں دیکھے گا تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی اور اس کے غم اور زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ بھی روحانی طور پر ایک عذاب ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اے کافروں، تم بھی دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کلو، کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کرنے کے طور پر کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے دنیا میں جھٹلانے والو، تم دنیا میں کچھ دن کھا لو اور اپنی موت کے وقت تک فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم اور کافر ہو اور دائمی عذاب کے مستحق ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے،
یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، کیونکہ انہوں نے عارضی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی جانوں کو دائمی عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، قیامت کے دن جب کفار کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، تو کہا جائے گا کہ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا کہ ایمان لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی سبب سے آج یہ سجدہ کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے دنیا میں رکوع اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہ کیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور بہت ظاہر معجزہ ہے، جب یہ لوگ اس پر ایمان نہ لائے تو پھر اس کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔